بات دراصل یہ ہے کہ یوسف کی ماں نہیں ہے. اس کی ماں کی وصیت کے مطابق اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری گردن پر ہے. اور پھر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کا زیادہ خیال رکھیں. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ کیا تمہارے باپ کو تم پر بھروسہ نہیں ہے جو یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتے؟ کم از کم آج ان کے ساتھ جانے دیں تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں. لیا وہ ابھی بچہ ہے, مجھے اس کی عادت ہو چکی ہے. اگرچہ سیرا جانا اور یہ کام سیکھنا اس کے حق میں بہتر ہوگا, لیکن ابھی گلے کے پیچھے بھاگنا اس کے بس کی بات نہیں. لیکن ہم یوسف سے چھوٹے تھے جب سہرا گئے تھے. تم اکیلے تو نہیں گئے تھے. میں یوسف کو بھی آہستہ آہستہ صحرا کی طرف لاؤں گا اور یہ کام سکھاؤں گا, لیکن اسے یوں اکیلا بھیجنا مناسب نہیں ہے. تو بابا ہم بھی تو اسے یہ کام سکھا سکتے ہیں اور بڑے بھائی کی حیثیت سے اسے نصیحت اور تربیت بھی کر سکتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ یوسف کی تربیت ہو اور وہ تجربے کار اور اس کام میں ماہر ہو, لیکن وہ ابھی بچہ ہے. تمہیں معلوم ہے کہ اسے میری محبت اور گھر رہنے کی عادت ہے. ابھی تم لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچے گا نہیں کہ واپس میرے پاس آنے کی ضد کرنے لگے گا. ہم اسے کھیل کود میں اتنا مصروف رکھیں گے کہ آپ کی اور گھر کی بالکل یاد نہیں آئے گی. کتنا مزہ آئے گا چشمے کا ٹھنڈا پانی پینے اور نہر میں کھیلنے میں. ہم سب بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے اور مزے کریں گے اور کشتی لڑیں گے, اور کھانے میں گرم گرم دودھ اور گوشت. ہمیں لگتا ہے آپ کو ہم پر اعتماد ہی نہیں. مجھے تم لوگوں پر اعتماد ہے, لیکن صحرا کے بھیڑیوں پر اعتبار نہیں ہے. کہیں تم لوگ کھیل میں مصروف ہو گئے اور یوسف سے غافل ہو گئے تو کہیں بھیڑیا اس پر حملہ آور نہ ہو جائے, جیسا کہ خواب میں چند بھیڑیے ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. یہ تو سب بہانے ہیں بابا. اچھا وہ جو آپ نے خود دیکھا جب ہم نے بھیڑیے کو مارا تھا, اگر بھیڑیا یوسف پر حملہ کرے تو پھر ہم 10 بھائی کس دن کام آئیں گے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنے بھائی کو بھیڑیے کے حملے سے بھی نہ بچا سکیں. بابا اگر آپ کہیں تو میں بھائیوں کے ساتھ صحرا چلا جاؤں. بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو, تمہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے. لیکن بابا اب میں بڑا ہو گیا ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیلوں. ان کے ساتھ صحرا جانے کی اجازت دے دیجیے نا. اب کیا کہیں گے, یوسف بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے. ہاں بابا, یوسف کو ہمارے ساتھ صحرا جانے کی اجازت دے دیجیے. درخواست کرتا ہوں بابا کہ اجازت دے دیں کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ صحرا چلا جاؤں. بابا میں التجا کرتا ہوں. ٹھیک ہے چلے جاؤ. بابا زندہ باد. آپ پر درود ہو بابا, بہت شکریہ, بہت خوب. چلو یوسف چلیں. ذرا رکو, یوسف کو تیار کرنے دو. ادھر آؤ بیٹا. یوسف کا خیال رکھنا, اسے تمہاری طرح سختیوں کی عادت نہیں ہے. ارے ماں کیوں پریشان ہوتی ہو, ہم اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا, وہاں بہت خیال سے رہنا. یہ قمیض بھی پہن لو. یہ تو میرے ناپ سے بہت بڑی ہے بابا. تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناپ کی ہو جائے گی. یہ قمیض اس شخص کے لیے جو یہ پہننے کی اہلیت رکھتا ہو, اس کے ناپ کے مطابق ہو جاتی ہے. بابا یہ تو میرے ناپ کی ہو گئی. جانتے ہو یہ قمیض جنت سے میرے دادا ابراہیم کے لیے آئی تھی. ابراہیم خلیل الرحمان نے یہ قمیض میرے بابا اسحاق کو دی.
उन्होंने मेरे सुपुर्द की और अब मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूं। इस कमीज की बहुत हिफाजत करना, खुद से जुदा मत करना। ये तुम्हारी हर कदम पर हिफाजत करेगी। मैं किसी को भी ये नहीं दिखाऊंगा। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। हर जगह अपने भाइयों के साथ रहना, वो जो कहें उसे मानना। चलो चले। लो यूसुफ भी आ गया। चलो यूसुफ। चले। मैं भी शहर के बाहर तक तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है, चलें। चल। परेशान ना हो बाबा, हम आज यूसुफ के साथ एक बेहतरीन दिन गुजारेंगे। तुम्हारे भाई तुम्हारे खैरखा और हमदर्द हैं। जो काम हो इनसे कहना, तुम्हारी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के लिए मैंने काफी खाना और पानी रख दिया है। ख्याल रहे ये भूखा ना रहे। जी जरूर। लावी, यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द है। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और न किसी सख्ती का सामना हो। कोई जबरदस्ती नहीं है बाबा। अगर आप परेशान हैं तो यूसुफ को ले जाने की इजाजत मत दीजिए। नहीं, कोई मसला नहीं, ले जाओ इसे, लेकिन इसका ख्याल रखना। मैं अपनी और अपने भाइयों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मगरिब के वक्त यूसुफ को हंसता खेलता आपके पास ले आऊंगा। चलो यूसुफ। चलो यूसुफ। यूसुफ! जानवरों को आगे बढ़ाओ। चलो यूसुफ। परेशान मत होइए, उसके भाई उसका ख्याल रखेंगे।
क्या कर रहे हो यहूदा? मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। ये किस किस्म का खेल है? बाबा को अपनी मदद के लिए पुकारो, चीखो, चिल्लाओ। क्यों, क्या हुआ? रोते क्यों नहीं हो? अब बाबा सुनने वाले नहीं हैं, चिल्लाओ ना। आज तक तुम्हें सिवाय बाबा की मोहब्बत के कुछ नहीं मिला था। हमारे बाप इसराइल की तमाम तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए थी। मेरा गुनाह क्या है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? तो देखो तो तुम हम पर बर्तरी के ख्वाहिशमंद हो। तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे साथ ही कब्र में जाएगी। हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। हम सब इसराइल के बेटे हैं, तुम अकेले नहीं, सब इसराइल के बेटे हैं। वो बाप जिसकी आगोश तुम्हारी पनाह थी, अब कहाँ है? बोलो, कहाँ है? अब बुलबुल ज़बानी क्यों नहीं करते? अपने ख्वाब बयान करो ना। अपने ख्वाब के सितारों को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते हैं? जानवरों की घबराहट और आंधी की क्या वजह है? मुझे क्या मालूम, अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसी आंधी पहले कभी नहीं देखी। चलो उठो, अंदर चलें। चलो अंदर चलो, उठो। सुना तुमने? क्या सुना? जैसे कोई पुकार रहा हो, बाबा बाबा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ताज्जुब है, ताज्जुब है।